صفحے کے شروع سے لائن نمبر 5 سورۃ انفال کی آیت نمبر 53 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کدب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. کدأب آل فرعون اور ان کی عادت ہے آل فرعون کی طرح والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں کذبوا بآیات ربہم جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو فأہلکناہم پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے وأغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کی آل کو وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ اور وہ سب کے سب ظلم کرنے والے تھے. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ بے شک بدترین جانور اللہ رب العزت کے نزدیک الذین کافروا وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بس وہ ایمان نہیں لاتے. الذین عاهدت منهم وہ لوگ جن سے آپ نے وعدہ کیا ثم ينقضون عهدهم پھر وہ توڑتے ہیں اپنے وعدوں کو فی کل مرۃ ہر مرتبہ وہم لا یتقون اور وہ ڈرتے نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے گزشتہ قوموں کا تذکرہ فرمایا کہ گزشتہ قوموں میں ایسے ایسے لوگ آئے کہ جن کو اللہ رب العزت نے بڑا مال و دولت دیا اور اقتدار دیا، ہر طرح کی جو تھی نعمت ان کو میسر تھی،
پھر انہوں نے اس گمنڈ کے اندر آ کر یہ دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، کہ مجھ سے بڑا خدا کون ہے، خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ کچھ قوموں نے یہ دعویٰ کر دیا من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، اتنے لمبے لمبے قد کہ کھجور کے تنے کو سر سے پکڑتے اکھاڑ کر پھینک دیتے، اور منو ٹنو ٹنو کے وہ پتھر اٹھاتے ایک دوسرے کی طرف پھینکتے۔ اتنی زیادہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو طاقت دی۔ لیکن فرمایا جب ان قوموں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتے، لیکن جب بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے رحمت کا بالکل مستحق نہیں رہتا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو فرعون کا لشکر جو تھا تخت لگا ہوا تھا، دائیں بائیں کرسیاں ہیں، اس کا عملہ بیٹھا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر جب دعوت دی، اللہ کے نبی تھے اور دعوت کے اندر زور بھی تھا اور جلال بھی تھا، تو فرعون آگے سے کہنے لگا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے، تو اللہ کا نبی ہے۔ تو ہاتھ کے اندر جو عصا تھا، لاٹھی تھی، اس کو نیچے پھینکا تو بہت بڑا زھا بن گیا، اور جب اس نے اپنا منہ کھولا تو ایسے تھا کہ فرعون کے پورے محل کو ایک ہی لقمے کے اندر اپنے منہ میں لے لے۔ اور فرعون جو تھا اپنے تخت کرسی سے تخت کے اوپر گرا، کرسی اس کے اوپر گری، اور جتنے لوگ تھے وہ سارے بھاگ کر دیواروں کے ساتھ لگ گئے، کوئی باہر نہیں گیا، کیونکہ فرعون بڑا ظالم تھا، اگر باہر چلیں گے تو یہ پھر ہم سے پوچھے گا کہ میری اجازت کے بغیر باہر کیوں گئے۔ اور جب انہیں پھر کچھ ہوش آیا، دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس لاٹھی کے اوپر ہاتھ رکھا، وہ بہترین لاٹھی بن گئی، تو فرعون کہنے لگا ان ھذا لسحر مستبین، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، سحر مبین، یہ اس نے جادو دکھایا ہے، جادو کا کرتب کیا ہے، لہذا ہمیں بھی موقع دے، ہم بھی اپنے جادوگروں کو بلاتے ہیں۔ پھر اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا، آخر جب اسے شکست ہوئی پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے تو پھر اس نے ان کا پیچھا کیا، تو اللہ رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے غرق کر دیا فرعون کو اور اس کی آل کو بھی، تمام کے تمام کو اللہ رب العزت نے انہی پانی کے ذریعے، اسی سڑک کے ذریعے جو پانی کو اللہ رب نے سڑک نما بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو وہاں سے اللہ رب نے پار کر دیا اور ان لوگوں کو پانی کے اندر غرق کیا۔ فرعون کو پانی کے اندر بھی غرق کیا، لیکن فرعون کی لاش کو سمندر نے باہر پھینک دیا، باقی جتنے بھی تھے کسی کی لاش نہیں ملی، اور اس کو اللہ رب نے عبرت کے لیے رکھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ ہے وہ شخص جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ آج بھی اس کی لاش مصر کے عجائب گھر کے اندر موجود ہے، اور قیامت تک اسی طرح رہے گی۔ اللہ رب العزت لوگوں کو دکھانے کے لیے، عبرت کے لیے اسے رکھا ہے۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، فرمایا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ سارے کے سارے ظلم کرنے والے تھے۔ قرآن پاک کا موضوع تاریخ نہیں ہے کہ قرآن پاک تاریخ بیان کرے، فلاں قوم کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں تو نہیں۔ قرآن پاک کا جو مقصد ہے وہ عبرت ہے۔ قرآن پاک واقعات بیان کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان واقعات کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ کیا میرے کردار کے اندر تو کوئی ایسی خامی نہیں ہے، میرے اندر تو کوئی ایسا گناہ نہیں پایا جا رہا جو گزشتہ قومیں کر رہی تھی، اور فرمایا گزشتہ قوموں نے ایسا گناہ کیا ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آئی۔ اگر میں اس گناہ کے اندر ملوث رہا اور پھر میں توبہ بھی نہ کی اور پھر میں نے گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھا تو فرمایا میرے اوپر بھی اللہ رب العزت کی پکڑ آ سکتی ہے۔ فرمایا قرآن پاک ہر انسان کو اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ ان آیات کو سامنے رکھو اور اپنے اندر دیکھو کہ میرے اندر اپنے خد و خال کو پہچانو کہ کیا میرے اندر تو کوئی ایسا گناہ نہیں پایا جا رہا وہ گزشتہ قومیں کر رہی تھی۔ اللہ نے شاہ فرمایا وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سارے کے سارے ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ فرمایا ہر گناہ ظلم ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی ظلم ہے، کسی کو برا بھلا کہنا صرف یہی ظلم نہیں ہے، فرمایا اللہ رب العزت کی نافرمانی یہی بہت بڑا ظلم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ٹھکرا دینا، فرمایا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے اور ان کی بات کو نہ ماننا اور ان کی بات کو پچھے پو ڈال دینا، فرمایا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ آیت کو سامنے رکھ کر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ آگے والی آیت اللہ شاہ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، دابا کہتے ہیں زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے، 2 پاؤں والے، 4 پاؤں والے، رینگنے والے، 6 پاؤں والے، جتنے بھی ہیں سواب کے اوپر دابا کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے اور اکثر یہ جانور کے اوپر بولا جاتا ہے۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا زمین کے اوپر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں، ان شر الدواب، جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں، فرمایا ان سب میں بدترین خلائق وہ انسان ہے، وہ جانور ہیں عند اللہ، اللہ رب العزت کے ہاں، کافروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہم لا یؤمنون،
اور اس میرے نبی کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے، معجزات سامنے دیکھے، سب کچھ سامنے دیکھا، اور پھر فرمایا وہ ایمان لے کر نہیں آئے، فرمایا یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اب کتا جو ہے وہ نجس العین ہے، لیکن وہ بھی راکھی کرنے کے لیے اسے رکھا جاتا ہے، اور فرمایا جو خنزیر ہے وہ بھی نجس العین ہے، اس کی کوئی چیز بھی پاک نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ نجس العین ہے، لیکن جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، میرے نبی کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے، فرمایا وہ اس سے بھی بڑے بدترین ہیں، اور اس سے بھی بڑے فرمایا وہ ناپاک ہیں، نجس ہیں، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس وجہ سے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے۔ الذین عاہدت منہم، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ ان وعدوں کو بار بار توڑتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں مختلف قبیلے آباد تھے، اور جو سیاست کے اوپر کنٹرول تھا، حکومت کے اوپر، وہ یہودیوں کا تھا، اور اسی طرح یہودیوں کے علاوہ دو قبیلے اوس اور خزرج بھی تھے، لیکن وہ اتنے زیادہ محکوم تھے کہ اگر اپنی بچی کا رشتہ بھی کرنا ہوتا تو محلے کے اندر جو بڑا یہودی ہوتا پہلے اس سے اجازت لینی پڑتی، وہ اجازت دیتا تو پھر رشتہ کرتے، ورنہ اپنی بچی کا کسی جگہ رشتہ بھی نہیں کر سکتے، اتنے محکوم تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور اوس اور خزرج کی جو لڑائیاں تھی وہ سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور مدینہ نے ایک اسلامی ریاست کی شکل اختیار کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ لکھا، ایک وعدہ کیا کہ اگر باہر سے کوئی قوم مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو جائے، لہذا تم بھی مدینہ کے باسی ہو، ہم بھی مدینہ کے باسی ہیں، لہذا سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور آپس کے اندر بھائی بھائی بن کر رہیں گے، آپس کے اندر نہیں لڑیں گے، اگر کوئی باہر سے لڑے گا تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ وہ بظاہر تو انہوں نے اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے اور مان لیا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، لیکن اندر سے مسلمانوں کی مخالفت کرتے رہے، جڑ کاٹتے رہے۔ بنو قریظہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بار بار وعدہ کیا اور بار بار اس وعدے کو توڑا۔ اب یہ جو عبدالابی بن منافق تھا، یہ مکہ کے اندر گیا اور جا کر کہنے لگا کہ آپ نے محمد الرسول اللہ کو مکے سے تو نکال دیا ہے، لیکن اس کی دعوت ختم نہیں ہوئی، مدینہ کے اندر جا کر اس نے ایک ریاست بنا لی ہے، لوگ اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، ابھی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، جب اسلحہ آ جائے گا تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، لہذا تمہیں کچھ کرنا چاہیے۔ فرمایا یہ جو غزوہ بدر ہوا یہ اس کی سازش تھی۔ پھر ان لوگوں نے لشکر تیار کیا، مٹگے کی اور مختلف کمیٹیاں جمع ہوئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر ان لوگوں نے جتنا مال و دولت تھا وہ سارا کا سارا کاروبار کے اندر لگایا کہ اس سے جو نفع آئے گا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ راستہ، وہ جو قافلہ تھا وہ نکل گیا، لیکن جو بچانے کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ مسلمانوں کو مقابلہ ہو گیا، مٹ بھیڑ ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی اور کفار کو شکست دی۔ یہ حق اور باطل کا پہلا مارکا تھا، پہلی جنگ تھی جس کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ پھر احد کے اندر بھی ان لوگوں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو توڑا، پھر اسی طرح غزوہ خندق کے اندر بھی ان لوگوں نے مسلمانوں کے وعدے کو توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو توڑا، پھر ان نکال دیا گیا، مدینہ سے نکال دیا گیا، بڑوں کو قتل کر دیا گیا، اور ان کو جب مدینہ سے نکالا خیبر کے اندر چلے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا، عالم فتح عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ان کو حرم کے اندر داخل نہیں ہونے دینا، اور اسی طرح ان سے کیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا کہ جن لوگوں نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو توڑا، دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر پریشانی آئی، مصائب آئے، اللہ رب العزت کی طرف سے مصائب نے ان کو گھیر لیا، اور فرمایا آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑی سزائیں ہیں۔ اب اگر اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان سوچے، اپنے اندر خیال کرے کہ ہم نے بھی ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہم نے بھی جب کوئی انسان مسلمان کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ایک عہد کر لیتا ہے، وعدہ کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ میں کسی اور سے کی عبادت نہیں کروں گا، کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا۔ ہر نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر انسان اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے ساتھ امیدیں وابستہ کر لے، کسی اور سے مدد مانگنا چاہے اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ لے، فرمایا یہ بھی اللہ رب العزت کے عہد کو توڑنے والا ہے۔ پھر آگے محمد الرسول اللہ کی جو زندگی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاروں گا، اور لیکن فرمایا پھر بعد کے اندر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ٹھکرا دے اور دیکھا جائے کہ شادی بیاہ کے اوپر، مرگ کے اوپر وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ دیکھے بلکہ خاندان کو دیکھے، خاندان کے وہ جو ناراض ہو جائے گا، برادری والے بگڑ جائیں گے، فلاں مجھ سے ناراض ہو جائے گا،
تو فرمایا انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، زندگی کا کوئی بھی طریقہ ہو اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھے۔ اصل کے اندر قرآن پاک بندے کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اپنے من کو دیکھ، اپنے اندر دیکھ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اب میں سب کو تو دیکھ سکتا ہوں کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، میری آنکھیں میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ اب فرمایا مجھے دوسرا بتائے گا کہ تیرے چہرے کے اندر یہ عیب ہے، تو فرمایا قرآن پاک کہتا ہے کہ اپنے اندر دیکھ، اپنے من میں ڈوب کے باجا سراغ زندگی کسی کا نہیں بنتا تو اپنا تو بن۔ فرمایا سب سے پہلے قیامت میں انسان کا اپنا محاسبہ ہوگا اور پھر اس کے بعد دوسروں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے بارے میں زیادہ فکر کرنی چاہیے، اپنے آپ کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کتنا اپنا رہا ہوں اور کتنے طریقے ایسے ہیں جو میری زندگی سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے بندے کو ڈیل دی ہے اور جتنے بھی گناہ ہو جائیں، فرمایا زمین آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے اگر انسان گناہ کر کے بھر دے، اور جب ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے اللہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسی پکی سچی توبہ ہوتی ہے ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے شاہ فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے نبی کی عہد کو توڑا، وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور وہ ڈرے بھی نہیں۔ اور میں ڈرتا انسان اس بات سے ہے، انسان کا کسی کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کام کیا فلاں صاحب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ جب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے پھر انسان کام کرتے ہوئے ڈرتا ہے اگر میں نے یہ کام کیا تو اللہ رب العزت کی ذات مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ فرمایا ان کا تو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا، وہ تو کافر تھے۔ فرمایا تعلق تو مسلمان کا اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، وہ ہر کام کرتے ہوئے سوچتا ہے کہیں اللہ رب العزت کی ذات ناراض نہ ہو جائے، کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے روٹ نہ جائے، کہیں قیامت میں آقا مجھ سے چہرہ نہ پھیر لے کہ یہ تو میرا امتی نہیں ہے، اس نے تو میرے جانے کے بعد میری ساری سنتوں کو انکار کر دیا، دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔